السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیسن سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 4 ہے۔ آیات 28 سے لے کر 34 تک آج پڑھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے اور آخر میں پھر مختصر سوالات کے جوابات بھی بتائے جائیں گے۔ ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو، خواستگار کہتے ہیں طلبگار، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ فتعالین کے معنی تم آؤ، واسرحکن کے معنی میں تمہیں رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو، تریدنا کو مار کریں، تریدنا کے معنی تم چاہتی ہو، تم طلبگار ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ للمحسنات نیک عورتوں کے لیے، اعدہ کے معنی تیار کر رکھا ہے، اجرا عظیما اجر عظیم۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو ہم اس کو دگنی سزا دیں گے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ یسیرن کو مار کریں، یسیرن کے معنی آسان۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے۔ اجرہا مرتین کے معنی دگنا ثواب، یقنت کے معنی فرما بردار۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ جملہ مارک کر لیں، بڑا ہی اہم جملہ ہے، ایکسرسائز میں بھی پوچھا گیا ہے، لاسٹ میں اس کا مفہوم بتا دوں گا۔ اس میں لستن کو مارک کریں، لستن کے معنی تم نہیں ہو، یہ عورت کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، نرم نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے۔ وقلن قولا معروفا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ یہ جملہ بڑا ہی اہم جملہ ہے، شارٹ کوشچن میں اس کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ کرنا کو مار کریں، کرنا کے معنی ٹھہری رہو۔ بیوتکن اپنے گھروں میں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اسی طرح زینت نہ دکھاؤ۔ لا تبرجن، زینت نہ دکھاتی پھرو۔ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعنا اللہ ورسولہ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے۔ لیذھب، تاکہ دور کر دے، الرجس ناپاکی، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے، یعنی باریکیوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ عزیز طلباء، اس رکوع کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ جو ہیں یہ دیکھیے، مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
مشق میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے، اسی رکوع کی پہلی دو آیات کا ترجمہ لکھ دینا۔ پہلی دو آیات یہ ہیں، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ تمہیں میں کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو جو تم میں نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس سوال کا جواب اتنا ہی ہے۔ عزیز طلبہ، اس مشق میں دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ اس سوال کا جواب میں ترجمے میں پوائنٹس میں بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اس کو مارک کرتے جائیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی شرط صریح یا ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دوگنی سزا دی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، اور دستور کے مطابق بات کرو۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ السوال الثالث، تیسرا سوال یہ ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلی عبارت یہ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ جہاں بھی مفہوم پوچھا جائے سب سے پہلے اس کا ترجمہ لکھیں گے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کا مفہوم آپ لوگ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اور مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے۔ اس میں دوسرا جملہ یہ پوچھا گیا ہے، وقرن فی بیوتکن کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں امہات المؤمنین کو اپنے گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے اور اسی دائرے میں رہ کر اسے اپنے فرائض انجام دینے چاہیے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ بغیر ضروری وجہ کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس سوال کا تیسرا جملہ یہ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح، پہلے جاہلیت والے لوگوں کی طرح اظہار تجمل نہ کرتے پھرو۔ یعنی مسلمان عورتوں کو اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کریں، اگر ایسا کریں گی تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں شمار ہوں گی۔ عزیز طلبہ، چوتھا رکوع مکمل ہو گیا اور اس میں الفاظ معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور مختصر سوالات کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔